دوستو اللہ تعالیٰ بزرگوں برتر کے برگزیدہ بندے جو اپنی تمام تر زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کی عبادت اور زہد و تقوی کے لیے وقف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جب چاہے اپنی خصوصی عنایت سے ولی، ابدال، کتب اور غوث جیسے اعلیٰ و عرفہ روحانی مراتب پر فائز کر دیتا ہے، جہاں ان پہ کشف و کرامات کا ظہور ہوتا ہے اور وہ حاطف، غیبی، القا اور الہام کی سمجھ رکھتے ہیں۔ حدیث میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے بعض علماء بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی مثل ہوں گے، لہٰذا صوفیاء کرام کے نزدیک یہی گروہ انہی اولیاء کرام میں آج سے قریباً 850 سال قبل ایک مشہور و معروف صوفی حضرت نعمت اللہ شاہ ولی گزرے ہیں، جن کے ہزاروں فارسی اشعار پر مشتمل دیوان کے علاوہ ایک قصیدہ بہت مشہور ہے، جس میں اس برگزیدہ ولی نے آنے والے واقعات کی پیشگوئی فارسی اشعار کی صورت میں کی ہے، جو آج تک حرف بحرف صحیح ثابت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آج کی ویڈیو میں بھی ہم آپ کی جانب سے پیش کی جانے والی وہ پیشگوئیاں بتائیں گے جو آپ نے نیو ورلڈ آرڈر اور دجال کے متعلق کر رکھی تھی اور آج وہ حرف بحرف پوری ہو رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، آپ کی ایک پیشگوئی کا ترجمہ یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب کفار مسلمانوں کو بتائیں گے کہ تمہارا دین کیا ہے، اور یہ کافر مسلمانوں کو حج اور نماز سے روکیں گے۔ آج اگر غور کیا جائے تو پورا کفر اور یہودی طاقتیں اسلام کی تشریح کرنے میں مصروف ہیں، یہاں تک کہ لبرل، سیکولر اور لادینی نقطہ نظر سے قرآن و سنت کی تفسیریں کی جا رہی ہیں، اور مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جہاد کا راستہ ترک کر کے امن کی آشا اختیار کی جائے، جبکہ شراب نوشی اور بے پردگی کو عین اسلام بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، سود کو معاشی ترقی کا ذریعہ بتایا جاتا ہے، اور گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آزادی اظہار رائے کا فروغ کہا جا رہا ہے۔ کبھی تو دین کے ارکان پر عمل کرنے والے کو بنیاد پرست اور شدت پسند کہہ کر رسوا کیا جاتا ہے، تو کبھی خوارج کے ناپاک اعمال کو بنیاد بنا کر دین اسلام کی جڑیں کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور نظریہ پاکستان اور اسلام کو دکیہ نوسی قرار دے کر ترک کرنے کے مشورے دیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ کس طرح یہودیوں نے کرونا وائرس کا بہانہ بنا کر مسلمانوں پر مختلف پابندیاں لگا رکھی ہیں، اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ کس وقت مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں اور کس وقت آپ کو رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ صرف یہی نہیں بلکہ موجودہ دور میں مسلمانوں کو حج اور عمرے کی پابندی کا بھی سامنا ہے، جو ہم کفار کی اجازت کے بغیر نہیں کر پا رہے۔ دوستو، اس کے بعد آپ اپنی ایک اور پیشگوئی میں فرماتے ہیں کہ تم یہ دیکھو گے کہ قاضی کی مسند پر جاہل ترین لوگ براجمان ہوں گے، جو عوام سے ہر بہانے سے رشوت طلب کر کے فیصلے کریں گے۔ آج کے دور میں جب ہم پاکستان میں کرپشن کی بات کرتے ہیں تو ہماری نظریں عدالت عظمیٰ کی طرف ہی اٹھتی ہیں، کیونکہ یہ وہ ادارہ ہے جو پیشگوئی کے مطابق رشوت خوری میں پوری طرح ڈوب چکا ہے۔ ہمارے ہاں قانون اور عدالتی نظام کی مثال اس مکڑی کے جالے جیسی ہے، جس میں چھوٹے کیڑے مکوڑے تو پھنس جاتے ہیں مگر بڑے جانور اس کو تہس نہس کر کے نکل جاتے ہیں۔ پاکستان کا سرکاری مذہب اسلام ہے، اور دین اسلام میں عدل و انصاف کی سختی سے تاکید کی گئی ہے، اور قانون سے کوئی بالا تر نہیں ہے۔ یہی بات آئین پاکستان 1973 میں بھی درج ہے، مگر اس پر عمل درآمد اسلام کے نام پر حاصل ہونے والے اس ملک میں کہیں نظر نہیں آتا، بلکہ یہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کی مثال صادق آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور اگر تم ان فریقین کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف سے کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سورہ المائدہ۔ ناظرین گرامی، اس فرمان کے باوجود آج ہمارا عدالتی نظام بالکل ختم ہو چکا ہے، اور جب تک آپ کسی جج یا وکیل کی جیب گرم نہیں کرتے تب تک یہاں سے انصاف ملنا ناممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک رپورٹ کے مطابق اس وقت پاکستان کی عدالتوں میں 17 لاکھ کیسز زیر التوا میں ہیں، جن کے فیصلے سناتے سناتے کئی دہائیاں لگ سکتی ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس پیسہ اور شہرت ہے تو پھر آپ 2 ہفتوں میں بھی انصاف لے سکتے ہیں، ورنہ یہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک بے گناہ ملزم جیل میں تڑپ تڑپ کر مر جاتا ہے، لیکن اس کے کیس کا فیصلہ نہیں کیا جاتا، اور پھر اس کے مرنے کے بعد اس کے کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ جرم ثابت نہ ہونے کی وجہ سے ملزم کو باعزت بری کیا جاتا ہے، لیکن بدقسمتی سے تب تک وہ ملزم جیل سے نکل کر قبر میں قید ہو چکا ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ نعمت اللہ شاہ ولی اپنی ایک اور پیشگوئی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم یہ دیکھو گے کہ دنیا پر عیسائیوں کی حکومت ہوگی، اور وہ ہر مکاری اور بہانے سے مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے طریقے تلاش کریں گے۔ عیسائی شدت پسند ہر طرف سے حملہ آور ہوں گے اور مسلمانوں کے ملکوں پر ہیلوں اور بہانوں سے قبضہ کرنا شروع کر دیں گے۔
دنیا سے خیر ختم ہو جائے گی اور دنیا میں ایک نظام تشکیل پائے گا جو سازش اور دھوکے پر مبنی ہوگا۔ اگر اس پیشگوئی پر غور کیا جائے تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ آپ کا اشارہ نیو ورلڈ آرڈر کی جانب تھا، جو کہ آج کل بالکل نافذ ہو چکا ہے۔ ظاہراً یہ نظام دنیا کی اقتصادی صورتحال سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اس نظام کو ایک ضابطہ حیات کے طور پر مسلط کیا گیا، جبکہ اخلاقیات اور دینی اعتبار سے اس کے راستے میں واحد رکاوٹ چونکہ اسلام تھا، چنانچہ اسلام کی ان تعلیمات کو یکسر تبدیل کرنے پر زور دیا گیا جو اس نئے مذہب کے راستے میں رکاوٹ بن سکتی تھی، جس کی خاطر لوگوں کے طرز زندگی مکمل طور پر اس نئے مذہب کے سانچے میں ڈھالنا عالمی اداروں کا ہدف تھا۔ لہٰذا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ معاشرے کے نظام کو تبدیل کرنے کے لیے ہر شعبے میں محنت کی گئی۔ لوگوں کا پہناوا، کھانے پینے کے اوقات، سونا جاگنا، طرز رہائش، انسان کی ذاتی زندگی، شادی کب ہونی چاہیے، بچے کتنے ہوں، خواہشات میں اضافہ، تعلقات کی بنیاد، کاروبار کے طور طریقے، ان تمام باتوں میں لوگوں کو کھینچ کر اس نئے مذہب میں داخل کیا گیا۔ اس نئے مذہب کا واضح خاکہ ڈاکٹر جان کولمن نے اپنی کتاب نسپیریٹر ہائرر میں کھینچا ہے، جس میں وہ لکھتا ہے کہ ایک عالمی حکومت اور ایسا نظام جس کو ایک عالمی حکومت کنٹرول کر رہی ہوگی اور وہ مستقل غیر منتخب موروثی چند افراد کی حکومت کے تحت ہوگا، جس کے امکان قرون وسطی کے سرداری نظام کی شکل میں اپنی محدود تعداد میں خود منتخب کریں گے۔ اس ایک عالمی وجود میں آبادی محدود ہوگی اور فی خاندان بچوں کی تعداد پر پابندی ہوگی۔ وہاں جنگوں اور قحط کے ذریعے آبادی کو کنٹرول کیا جائے گا، یہاں تک کہ صرف 1 ارب نفوس رہ جائیں گے جو حکمران طبقے کے لیے کارآمد ہوں گے اور ان علاقوں میں ہوں گے جن کا سختی اور وضاحت کے ساتھ تعین کیا جائے گا، اور وہاں وہ دنیا کی مجموعی آبادی کی حیثیت سے رہیں گے، اور پھر کوئی متوسط طبقہ نہیں ہوگا بلکہ صرف حاکم اور محکوم ہوں گے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر جان لکھتا ہے کہ اس نظام میں تمام قوانین دنیا کی سچی عدالتوں میں ایک جیسے ہوں گے، جن پر عمل درآمد ایک عالمی حکومت کی پولیس اور متحدہ عالمی فوج کے ذریعے تمام سابقہ ممالک میں ہوگا، اور کسی طرح کی قومی سرحدیں نہیں ہوں گی، بلکہ یہ نظام ایک فلاحی ریاست کی بنیاد پر استوار ہوگا۔ جو لوگ ایک عالمی حکومت کے مطیع و فرما بردار ہوں گے انہیں زندہ رہنے کے وسائل سے نوازا جائے گا، اور جو لوگ بغاوت کریں گے بھوکے مر جائیں گے یا باغی قرار دیے جائیں گے، اور انہیں جو بھی چاہے قتل کر سکے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نظام میں آتشی اسلحہ یا ہتھیار ذاتی طور پر رکھنا ممنوع ہوگا، اور صرف ایک ہی مذہب کی اجازت دی جائے گی، اور وہ ایک عالمی سرکاری کلیسا کی شکل میں ہوگا جو 1920 سے وجود میں آ چکا ہے۔ یہاں شیطانیت، ابلیسیت اور جادوگری کو ایک عالمی حکومت کا نصاب سمجھا جائے گا، اور ایک ایسی صورتحال تشکیل دینے کے لیے جن میں فرد کی آزادی کا کوئی تصور نہ ہو، کسی قسم کی جمہوریت، اقتدار اعلیٰ اور انسانی حقوق کی اجازت نہیں ہوگی، اور ہر شخص کے ذہن میں یہ عقیدہ راسخ کر دیا جائے گا کہ وہ مرد ہو یا عورت ایک عالمی حکومت کی ہی مخلوق ہے۔ اس نیو ورلڈ آرڈر میں شادی کرنا غیر قانونی قرار دیا جائے گا، اور اس طرح کی خاندانی زندگی نہیں ہوگی جیسی آج کل ہے، یہاں تک کہ بچوں کو ماں باپ سے چھوٹی عمر میں علیحدہ کر دیا جائے گا اور ریاستی املاک کی طرح وارڈز میں پرورش کی جائے گی۔ ناظرین گرامی، یہ سارا وہی نظام اور مذہب ہے جس کی سربراہی یہودی کریں گے، اور یہی وہ نظام ہے جس کی پیشگوئی حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے آج سے 850 سال پہلے کر دی تھی، جو آج حرف بحرف پوری ہو رہی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ان تمام یہودی سازشوں کو ناکام بنائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین ثم آمین۔